حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ روات حدیث میں امیر المومنین فی الحدیث، یعنی اپنے دور میں حدیث مبارکہ میں امیر المؤمنین. آج بھی دیکھیں کچھ لوگوں کو امیر المومنین فی الحدیث یہ جاہل لوگ کہتے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث. مگر یہ امیر المومنین فی الحدیث کون ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، آپ اس سے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس سے بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے. اصل میں یہ چیزیں بیان کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج جن لوگوں کو یہ جاہل امیر المومنین فی الحدیث کہہ رہے ہیں، کہیں ہماری آنے والی نسلیں یہ نہ سمجھ لیں کہ عبداللہ ابن مبارک بھی امیر المومنین فی الحدیث تھے، تو یہ بھی انہی کی طرح کے تو نہیں تھے، آج والوں کی طرح کے ہی تو وہ بھی امیر المومنین فی الحدیث نہیں تھے. نہیں، تو ہماری نسلوں کو یہ ریکارڈ پتا رہے اور یہ بات ریکارڈ پر آ جائے کہ یہ سب القاب آج فسڈے اور کھوکھلے ہیں. یہ صرف دنیا میں اپنی قیمت بنانے اور قیمت وصول کرنے کے لیے آج یہ اپنے اوپر القاب لگاتے ہیں. ان القاب کو سچائی اور حقیقت بیانی سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. ہمارے اسلاف ایسے جھوٹے نہیں تھے، ہمارے اسلاف سچے تھے. اس طرح کے جھوٹے آدمی کی تو روایت بھی کوئی قبول نہیں کرتا، اس طرح کے جھوٹے آدمی کی روایت بھی کوئی قبول نہیں کرتا جو ایسا لقب قبول کر لے کہ جس کے لائق وہ نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ حدیث کے میدان میں کتنی باریکی اور کتنی احتیاط سے کام لیا گیا، اور اسی حدیث کے میدان میں آج کتنی بے احتیاطی سے کام لیا جا رہا ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث کسے کہا جا رہا ہے، اور امیر المومنین فی الحدیث ہمارے اسلاف میں کسے کہا جاتا تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک، انہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. صرف ایک واقعہ ان کی زندگی کا جس سے آپ ان کے امیر المومنین فی الحدیث ہونے کا بھی اندازہ لگائیے، اور امیر المومنین فی الحدیث یہ کیسی شخصیت اسلام میں ہوتی ہے آپ اس کا بھی اندازہ لگائیے، اور حدیث کے میدان میں کتنے احتیاط سے کام لیا گیا آپ اس کا بھی اندازہ لگائیے. سچائی اور ایمانداری اور منافقت سے کتنی دوری بنا کر احادیث مبارکہ کو اختیار کیا گیا، اور آج امیر المومنین فی الحدیث کس طرح کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے. آپ اس دونوں میں فرق کر کے دیکھیے. یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ ایک مرتبہ شام تشریف لے گئے، ملک شام موجودہ سیریا، شام تشریف لے گئے. وہاں انہوں نے کسی سے لکھنے کے لیے قلم لیا، کسی سے لکھنے کے لیے قلم مانگا. جب لکھنے کے لیے قلم مانگا اور بھول سے یہ قلم آپ کے پاس رہ گیا، آپ لوٹا نہیں پائے. بھول سے یہ قلم آپ کے پاس رہ گیا سامان میں، آپ لوٹا نہیں سکے، اور سیریا سے نکل کر، شام سے نکل کر سفر کرتے ہوئے خراسان چلے گئے. خراسان موجودہ ایران اور اس کے اطراف کا حصہ. اگر آپ گوگل میپ پر اگر آج دیکھیں گے تو تقریباً 1500 کلومیٹر کی مسافت بنتی. کتنی؟ 1500 کلومیٹر کی مسافت آج بھی معنی رکھتی ہے، آج بھی معنی رکھتی ہے. اور آپ اس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں تیز رفتار سواری گھوڑا ہوا کرتا تھا. آپ اندازہ لگائیے، آج آپ کو پلین پر بھی اگر جانا ہو نا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کام اہم ہے کہ نہیں. کام اگر اہم ہے تب 1500 کلومیٹر اور 1500 کلومیٹر کا آپ سفر طے کریں گے، جبکہ نیچے پلین لگا ہوا ہے، نیچے ٹرین لگی ہوئی ہے. اس زمانے میں اگر گھوڑا بھی کسی کی کمر کے نیچے ہو تو گھوڑے پر سفر آسان تھوڑی تھا، بدن کی چولیں ہل جاتی تھی، اور پھر راستے میں جگہ جگہ ڈھابے تھوڑی تھے کہ چائے کی چسکیاں لے لے کر جو ہے سفر کو خوشگوار بنایا جائے. دال تڑکا اور جو ہے تندور کی گرم گرم روٹیوں سے جو ہے کام و دہن کو لذتیں دی جائے.
نہیں، یہ ساری چیزیں تو نہیں تھی وہاں، تو جو باندھ کر لے چلا ہے اسی کو کھانا ہے۔ پھر راستے میں کوئی ایسی سڑکیں بنی ہوئی نہیں تھی، وہاں تو نشیب فراز، اتار چڑھاؤ، لیفٹ رائٹ، ٹھیک ہے، نہ سنگ میل لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ پتھر لگا ہوا ہے کہ اب ناگپور یہاں سے اتنی دور ہے اور بامبے یہاں سے اتنی دور ہے، نہیں۔ مگر جب رب کا خوف اور ایمان زندہ ہوتا ہے نا، تو پلین سے سفر اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا گھوڑے سے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک پین تھا میرے بھائی، ایک پین تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ ابن مبارک کی شخصیت ایسی تھی کہ دینے والے نے بھی چھوڑ دیا ہوگا، بلکہ اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوگا کہ حضور کے ساتھ چلا گیا۔ عبداللہ ابن مبارک جیسے عظیم محدث اور راوی حدیث اور امیر المومنین فی الحدیث کے ساتھ میرا پین چلا گیا، حدیث لکھا کرے گا میرا پین، یہ تو میری خوش نصیبی ہے، وہ خوش ہو رہا ہوگا اپنی خوش بختی پر۔ مگر یہ جو اللہ کے راستے پر چلنے والے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والے جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں، منافقت سے جو دور ہوتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک پین ہے جو عبداللہ ابن مبارک جیسی عظیم شخصیت کے ساتھ 1500 کلومیٹر دور آ گیا ہے۔ جب خراسان پہنچے ہیں 1500 کلومیٹر دور، سامان کھولا ہے تو سامان میں پین نظر آ گیا، سر پکڑ لیا، مگر سر پکڑ کے پھر اس کو لگا نہیں لیا یہاں، ہاں چلو ٹھیک ہے آ گیا بھائی بہت اچھا ہے، نہیں، کیا کیا؟ فوراً جو بستہ کھلا تھا فوراً بند گیا، اور اس ایک پین کو لوٹانے کے لیے خراسان سے الٹے قدم واپس پھر شام تشریف لے گئے اور پین لوٹایا ہے۔ یہ محدثین ہے، یہ محدث ہے، یہ محدث ہے، فسادی نہیں۔ آج جتنا بڑا فسادی ہے اتنا بڑا محدث ہے، ہاں، جماعت میں جتنا خلفشار، جتنے پارا پارا کر دے جماعت کو، جتنے ٹکڑے کر دے اتنا بڑا محدث ہے، مگر یہ محدث ہے، یہ سچائی، اس کمال کی سچائی جن وجودوں میں اللہ نے رکھی تھی، اللہ نے ان وجودوں کو چنا آقا کریم کی باتوں کی، کلمات کی، کلام کی امانت کو امت تک منتقل کرنے کے لیے۔ اس کو سمجھیے، یہ امیر المومنین فی الحدیث ہے کہ ایک پین اگر بھول کر آ گیا تو اس کو لوٹانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، جبکہ حسن ظن یہی ہے کہ پین جس کا رہا ہوگا وہ راضی ہو گیا ہوگا لے جانے پر، بلکہ وہ اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوگا۔ تو اس طرح کے ایماندار لوگوں کی زبانوں، دماغوں، عقلوں اور دلوں سے گزر کر آقا کریم کی باتیں ہم تک پہنچی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کے لوگوں کو نبی کے فرمان کی حفاظت کے لیے چنا۔ مجھ کو بتاؤ، یہ آج کل کے محدث کہلانے والے، اگر ان کے ذمے اگر یہ ذمہ داری ہوتی تو یہ اس کو کس ٹھکانے لگاتے؟ الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا آج اگر کسی کا لقب سنو کہ وہ محدث ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ اس کے جیسے ہی پہلے والے بھی ہوں گے، نہیں، وہ بہت الگ لوگ تھے، وہ سچے اور ایماندار اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والے لوگ تھے۔ وہ اس چکر میں نہیں پڑتے تھے کہ میں پین لوٹانے کے لیے شام واپس جاؤں گا تو میری کتنی خفگی ہوگی، میرا کتنا ہلکا پن ہوگا، میں چھوٹا ہو جاؤں گا کہ میں بڑا ہو جاؤں گا، نہیں، بس ایمانداری تمہاری کیسے پتہ چلے گی؟ نبی کی بات کو آگے پہنچانا یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ مجھ کو بتاؤ کہ جنہوں نے بندوں کی اس ایک چھوٹی سی امانت کو پہنچانے کے لیے اس زمانے میں 1500 کلومیٹر کا سفر کرنے میں تکان محسوس نہیں کی،
وہ آقائے کریم کے کلمات کی امانت کو پہنچانے میں کس قدر ایمانداری اور امانت داری برتتے ہوں۔